السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر احباب نے فرمایا کہ تلبینے کے متعلق میں عرض کر دوں کچھ۔ تلبینہ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہماری جو مائیں ہیں ازواج مطہرات، آپ فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تلبینے کا پکنے کا عمل جاری رہتا تھا۔ تلبینہ پکانا ہے، کھلانا ہے، پکانا ہے، کھلانا ہے، پکانا ہے، کھلانا ہے۔ اور عربوں میں اس کو بہت اچھا مقوی جسم اور مخرج امراض سمجھا جاتا تھا۔ مخرج امراض کا مطلب ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی سے مرض کو کھینچ کر نکال دے، خارج کر دے، ٹھیک ہے نا۔ خصوصاً وہ مرض جو کمزور کر ڈالتا ہو، جس میں بندہ شدید کمزور ہو جاتا ہو، شدید علیل ہو جاتا ہو، اس مرض میں تلبینہ انتہائی مفید تر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طب نبوی بھی ہے اور طب اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اہل بیت تک یہ مسلسل معمول مروجہ رہا ہے، اور جناب علی اس سے گھروں کا بھی علاج کیا جاتا رہا اور دوسروں کی بھی اس علاج سے مدد کی جاتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ تلبینہ۔ تلبینہ بڑی ہی آسان سی چیز ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، پوری امت کو عطا فرمائی ہیں، مجھ حقیر سمیت سب کو عطا فرمائی ہیں، تو یہ بڑی آسان ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے کسی مشکل میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، کہ یہ لے لو، اس کو گج پٹ کی آگ دو، پھر 7 دفعہ اس کو دھو، 954 دفعہ اس کو آگ دو، پھر چھانو پونا، ایسے مشکل میں نہیں ڈالا۔ نبی پاک نے جو دیا وہ آسان ترین کر کے اللہ سے لیا اور آسان ترین کر کے آپ کو دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں وہ جو چیز ہے وہ تلبینہ ہے، جو کہ مخرج امراض ہے، جو مرض کو خارج کرتی ہے، کیونکہ مرض کی کوئی بھی بنیاد ہو بیسک تو اس کی ٹاکسن ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اگر آتش کی زہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی خارج کرنے کا ذریعہ تلبینہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بواسیری زہر ہے تو اس کو بھی خارج کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب علی سوزاکی زہر ہے تو اس کو خارج کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ تلبینے کا مزاج نہ تو آتش کی زہر ہے، یاد رکھیے گا، زہر انسانوں میں ہوتا ہے، چیزوں میں تھوڑی ہوتا ہے۔ زہر انسان میں ہوتا ہے یا سانپ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے اعصابی غدی مزاج۔ اعصابی غدی مزاج جو ہے، نہ تو آپ اس کو آتشک میں فٹ کر سکتے ہو کیونکہ آتشک میں فلو ہے، ٹھیک ہے، فلو نہیں ہے تو گھاڑا ہے، اور اعصابی غدی ہے 6 نمبر ہے، اور نہ تو آپ اس کو بواسیری زہر میں کاؤنٹ کر سکتے ہو بلکہ اس کا تو بہترین علاج ہے، اور نہ تو جناب علی اس کو سوزاکی زہر میں کاؤنٹ کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ تو اعصابی ہے اور وہ تو غدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ کائنات کا عجوبہ ترین نسخہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عجیب ہے۔ سائنس اپنی کیلکولیشن میں فیل ہو جائے گی، لیکن نبی پاک کا نسخہ اپنی جگہ امر رہے گا، کھڑا رہے گا، اس کو کوئی تبدیلی اور ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے جب بھی کوئی مریض ہوتا تھا نبی پاک کے گھر میں، تو اس میں کیا ہوتا تھا، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے فرماتے تھے بس یہ تلبینہ کھلاتے رہو، تلبینہ پلاتے رہو۔ تو تلبینہ بنتا کیسے ہے؟ صرف اور صرف جو کا دلیا، بس جو کا دلیا لے لیجئے، اس میں مرضی ہے دودھ ملا لیجئے مریض کی پسند کے مطابق، کہ مریض کیا چاہ رہا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ مریض کہہ رہا ہے کہ اس میں دودھ ملا کے دے دو، اس میں دودھ ملا کے دے دیں۔ مریض کہہ رہا ہے کہ شہد ملا کے دے دو، شہد ملا کے دے دیں۔ مریض کہہ رہا ہے کہ اس میں یخنی ملا کے دے دو، اب یخنی جو آپ کی پسند ہو یا مریض کی پسند ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ جناب علی بکرے کی ہڈی کی یخنی ہو، چوزے کی یخنی ہو، وہ گوشت کی یخنی ہو، ٹھیک ہے نا، جو معشور و مروجہ آپ کے علاقے میں بنائی جاتی ہو اور وہ مریض کو پسند ہو، تو اس میں سے کچھ بھی اس میں مکس کر دیں، بس بن گیا تلبینہ، ٹھیک ہے جی۔ تلبینہ کی جو بیس ہے وہ جو کا دلیا ہے، اور پتلی حالت میں، موٹی گاڑھی حالت میں نہیں ہے، اور پتلی حالت میں پکانا ہے، اور اس میں آپ نے مرضی دودھ ملا دیں، مرضی شہد ملا دیں، مرضی کھجور کا گھوٹا مار دیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، کھجور کا، ٹھیک ہے، اور مرضی اس میں یخنی ملا دیں، ٹھیک ہے۔ ان 4-5 میں سے کوئی بھی چیز ملا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پکا ہوا زیتون ہے
جو کالا زیتون ہوتا ہے اس کا گودا نکال کے ہڈی الگ کر کے تھوڑا سا مریض کہے کہ وہ ملا دو تو وہ ملا دیں، اس کی من پسند ان میں 5 چیزوں میں سے جو مریض پسند کرے وہ ملا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یقین کریں کہ یہ ایک وقت میں دوسرے درجے میں تو یہ غذا ہے بڑی بہترین قسم کی، یہ غذا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تلبینے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی تلبینہ کہاں سے ملے گا؟ بھائی تلبینہ کہیں سے نہیں ملے گا، اپنا لیں کہیں سے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود بنا لیجئے، نبی پاک کا نسخہ ہے، اس کو محبت سے بنائیے، عقیدت سے بنائیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنائیت سے بنائیے۔ صرف جو آپ نے ابال لی اور اس میں جناب علی ذائقے کے لیے آپ نے مرضی دودھ ملا دیا، مرضی شہد ملا دیا، ٹھیک ہے نا؟ مرضی کوئی بھی یخنی ملا دی، کوئی سوپ ملا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور یا مرضی آپ نے وہ کھجور ملا دی، اس کا گھوٹا مار دیا، یا آپ نے جناب علی پکے ہوئے جو وہ ہوتا ہے زیتون، آپ نے اس کا گودا نکال کے وہ مکس کر دیا، تو اس میں سے کچھ بھی کر دیا۔ آپ یقین کریں کہ مرض کوئی بھی ہو، تلبینے کا تعلق نہ مرض سے ہے نہ مزاج سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اینٹی ٹاکسن ہے، ٹھیک ہے؟ اینٹی ٹاکسن کی جو دوا ہوتی ہے دنیا میں بہت بڑی دوا ہوتی ہے، یہ آسرا نہیں کرتی ہے کہ آپ کی باڈی میں زہر کون سا ہے، یہ سب کو پھینکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ تو اس طریقے سے یہ آپ کو جتنا پیشنٹ پسند کرتا رہے اس کو دیتے رہیں، پسند کرتا رہے اس کو دیتے رہیں۔ اگر کھاتے کھاتے ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اعتبار سے اگر کھاتے کھاتے پیشنٹ بولتا ہے کہ اب نہیں کھانا، مجھے اکائی آ رہی ہے، تو اس سے پہلے وہ کافی بہتر ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، میں مشکل میں نہیں ڈال رہا آپ کو، میں آسان ترین چیز بتا رہا ہوں، آسان ترین چیز دے رہا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ آپ خود بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو ہلکی سی اکائی آ رہی ہے، اس کا کہہ رہا اب دل بھر گیا، ٹھیک ہے نا، اب مجھے نہاری کھلاؤ، قورمہ کھلاؤ، تو کوشش کریں کہ اگر وہ بواسیری یا عضلاتی زہر کا مریض نہیں ہے، تو اگر ہے تو پھر تو اس کو وہ نہیں کھلانا ہے، تھوڑا سا لیمو کے 2-4 قطرے زبان پہ مل دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اعصابی غدی 6 نمبر کی غذا سے اگر اس کو بھاری پن محسوس ہو گیا کافی دفعہ کھا کے، 6-8 دفعہ 10 دفعہ کھا کے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی طبیعت صاف ہو جائے۔ تو 2-4 قطرے لیمو کے آپ نے اگر زبان پہ مل دی اس کے، تو انشاءاللہ پیشنٹ جو ہے آپ کا وہ دوبارہ کھانے پر راغب ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور اب یہ جو تنگ آ کے جو لیمو لگایا آپ نے، اس کے بعد جو یہ دوبارہ کھانے پر آئے گا، تو یقین کیجئے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ پیشنٹ کی آنکھوں میں دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو زندگی نظر آنی شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کی ایکٹیویشن آپ کو بہترین نظر آنی شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پیشنٹ اپنے اندر طاقت اور مضبوطی محسوس کرے گا۔ اور جب پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہریسے والی، ہریسہ کھلا دیجئے گا۔ آپ یقین کیجئے پیشنٹ اتنی جلدی ایکٹیو ہو جائے گا، اتنی جلدی ایکٹیو ہو جائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کر کے دیکھیے، نبی کا نسخہ ہے، نبی کا نسخہ ناکام نہیں ہوتا دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ہم جتنے گناہگار ہیں، نالائق ہیں، نافرمان ہیں، لیکن نبی پاک کی شفقت ایسی ہے کہ جب بھی نبی پاک کی کوئی چیز لی جائے گی تو شفقت جاری کر دی جائے گی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضرور استعمال کیجئے، ایک دفعہ ضرور آزما کے دیکھ لیجئے، اللہ کلیجہ خوش کر دے تو اس کو زندگی میں معمول بنائیے گا کہ ہر مصیبت میں آپ نے اس کو تھامنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔